بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اور یہ میں یقین سے انفارمیشن بیس بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو تخریب کاری 2 دنوں میں ہوئی وہ پیڈ لوگ تھے، ٹرینڈ تربیت یافتہ لوگ تھے، سیاسی ورکر نہیں تھے۔ اس میں چند ایک سیاسی ورکر اگر شامل تھے تو 99% پیڈ لوگ تھے جنہیں 1 سال تربیت ٹریننگ دی جاتی رہی۔ اس وقت انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اور پھر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر 60 ارب لوٹنے والے ڈاکو کو میرے محترم چیف جسٹس صاحب خوشی سے کہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، تو کیا کچے کا ڈاکو پھر چھوٹا چور ہے؟ اس کو دیکھ کے کوئی جج یہ نہیں کہتا کہ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی؟ مجھے یہ کوئی بتائے کہ کچے کا ڈاکو پھر تربیت یافتہ نہیں ہے؟ 60 ارب لوٹنے والا ٹرینڈ تربیت یافتہ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ایک آرگنائز تحریک، ایک ملٹری فورس تیار کرتا ہے۔ اور یہ جو 2 دن میں 9-10 تاریخ میں احتجاج ہوا، آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، اور جس شہر میں ہوا ہے سارے وہ بھی لوگ جانتے ہیں، کسی جگہ 50، کسی جگہ 100 اور کسی جگہ 200 لوگ تھے۔ 500 سے اوپر فگر نہیں گئی، مگر چولیں پاکستان کی ہل گئیں، اس لیے کہ تخریب کاری ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی ریاست کے خلاف، احتجاج نہیں ہو رہا تھا۔ 70 سالوں میں پاکستان کے اندر کسی نے یہ احتجاج نہیں دیکھا، مگر 70 سالوں میں اگر کوئی گملہ ٹوٹتا تھا، اگر کوئی لائٹ ٹوٹتی تھی تو اس کو بھی دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ اور آج اگر دہشت گرد نہیں کہا جا رہا، اس کا پرتپاک استقبال چند 100 لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان فتح کر کے آیا ہے؟ کیا اس لیے اس کو مرسڈیز اور اس طرح کی ججز گیٹ سے نکالا جاتا ہے کہ کیا اس نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان کا دشمن نہیں کر سکا؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جو راستہ اس نے دکھایا ہے تخریب کاری کا 2 دنوں میں، پھر کچے کا ڈاکوؤں کا سردار وہ بھی یہ سوچے گا کہ پورے پاکستان سے جرائم پیشہ لوگوں کو 100 200 تو ہر ضلع میں اس کو مل جائیں گے، تخریب کار، ان کو ملا کے اپنی باتیں، اپنے کام ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے منوا لیا کرے گا، جو آج اس نے کر کے دکھایا۔ میں یہ بڑے ادب سے، بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں آئین سے، آئین کی رسی سے، ہماری زبان پہ تالا ہے۔ ریاستوں کو، ریاست کے اداروں کو لوگوں کی نفرت سے بچانے کے لیے لوگ جانتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کیا کیا رول ادا کیا، اور یہ شخص بھی ان چیزوں کو سامنے دکھا کے بلیک میل کر کے اداروں سے وہ کام لے رہا ہے جس سے قوم کے سر شرم سے جھک رہے ہیں۔ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی جمہوریت سے محبت کرتا ہے، اس ریاست کا محافظ ہے، تو پھر ان کو جو پچھلے چند سالوں سے بیٹھ کے ریاست کے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہماری دشمنی میں اس کو پالا گیا ہے،
اور جس نے وہ رول ادا کیا ہے ان کی تصویریں بھی لگائی جائیں، ان کو بھی بے نقاب کیا جائے، تاکہ بچوں کو جو اس کو پسندیدہ بندہ سمجھ رہے ہیں، جو محرومیوں کا ازالہ اس کی شکل میں سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں نے سسیلین مافیا، ڈاکو کے القاب سے نوازا، بچوں کو پتہ چلے کہ ہم سسیلین مافیا نہیں تھے، ہم ڈاکو نہیں تھے۔ یہ ایک کیس آیا ہے 60 ارب کا، ایک کیس، کسی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہمت نہیں کر رہا، کسی وزارت کا یہ انکشاف نہیں، ثبوت ہونے کے باوجود ثبوت نہیں دے رہا کہ جو آگے جا کے انصاف ہونا ہے اس سے بہتر ہے خاموش رہیں۔ اگر انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں بیٹھے چند لوگ اگر اس طرح کا جسٹس کریں گے، مجھے یہ بتائیں کہ ریاست پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ آج اگر مہنگائی ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو نہیں رہا، پاکستان کی تباہی و بربادی ہو گئی، کوئی ذکر ہے؟ ایک ہی فکر ہے کہ جناب وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس کو یہ گاڑی دی جائے، اس کی یہ خواہش پوری کی جائے، ورنہ جناب پاکستان میں بھونچال آ جائے گا۔ اور لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ تو اس بات کو ترس رہے ہیں کہ ہمیں شام کا کھانا چاہیے۔ کوئی ادارہ اس بات پہ، اس چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، فکر مند ہے؟ حکومت کو 1 سال سے اس پہ کام کرنے کی بجائے اس چیز پہ لگایا ہوا ہے کہ آج وہاں جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے، آج وہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، آج وہاں 2 دنوں میں ہر شہر میں، ہر ضلع میں اتنی فائرنگ ہوئی، اور کتنے لوگوں نے کی؟ 50 سے 100 لوگوں نے، ہر ضلع کو یرغمال بنایا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں، کیا مجھے دشمن کی ضرورت رہ گئی ہے؟ اور کیا آج بھی اگر کسی مسلط کے تحت ہم خاموش رہیں گے، تو میں تو قربانی دے رہا تھا، گردن پیش کر رہا تھا، گردن کٹوا رہا تھا ریاست کے لیے، اور مجھے آئین کیوں جان سے عزیز ہے؟ میری ریاست کا آئین ہے۔ میری زبان پہ تالا کیوں ہے؟ کہ ریاستی ادارے ریاست کی پہچان ہے۔ میرے سینے میں راز جو دفن ہیں، کس لیے دفن ہیں؟ کہ میرے ان رازوں کو اگلنے سے ریاست کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور اگر ریاست کو اس کے باوجود نقصان پہنچ رہا ہے تو میں سب کچھ سچ کیوں نہ کہہ دوں؟ پھر میں سچ کہنے پہ مجبور ہوں۔ اس لیے ہم کل سے، بروز اتوار سے، ہر گلی کوچے میں، ہر صوبائی حلقے میں جلسے، میٹنگ، کارنر میٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ اربوں لوٹنے والے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، میری ریاست کی اخلاقی قدریں، میری ریاست کا قانون، میری ریاست کی معیشت تباہ کرنے والوں کو اگر ہیرو کہا جائے گا، اسے کپتان کہا جائے گا، تو پھر مجھے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ میں بڑا کلیئر ہوں، میں یہ بات کرتا رہا کہ جناب نواز شریف کو انصاف دو، میں یہ کہتا رہا کہ مریم نواز کا قصور کیا تھا، میں یہ بات کرتا رہا فریال تارپور کا گناہ کیا تھا، تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا بھٹو کے 20 سال بعد اقرار کرو گے کہ ناانصافی ہوئی، جسٹس نہیں ہوا؟
نواز شریف کے 20 سال بعد کہو گے کہ جسٹس نہیں ہوا تھا، مگر یہاں تو گھنٹوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، یہاں تو گھنٹوں میں گناہگار کو بے گناہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بات آگے نکل گئی ہے، اب بات صرف مجھے انصاف دینے کی نہیں رہ گئی، مجھے اب فکر ہے اپنی ریاست کی بقا کی۔ میں نے اپنی ریاست کی بقا کے لیے اب زبان کھولنی ہے۔ میں نے وہ راز، اگر تصویریں ان کی نہ لگائی گئی جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا میری دشمنی میں، نواز شریف کو ریپلیس کرنے کی خواہش پر جس کو لانچ کیا گیا، اس نے جو گل کھلائے، یہ یاد رہنا چاہیے تھا اس وقت کہ جو کسی کے لیے کسی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، وہ کل کو آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، اور وہ آج ہو رہا ہے۔ پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں وہ کھلونا بنا ہوا ہے، پاکستان کے مضبوط اداروں کو کمزور کرنے کے لیے وہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اور یہ جو فنڈنگ ہوئی ہے تخریب کاروں کو، سرپسندوں کو، جنہوں نے جناب ہاؤس، جنہوں نے پشاور، جنہوں نے پنڈی، جنہوں نے ملتان، جنہوں نے گجرانوالہ آگ لگائی، جنہوں نے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع کی، اور وہ مفت میں نہیں کر رہے، وہ چند ہزار روپے کی خاطر نہیں کر رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی پاکستان میں تخریب کاری ہوتی ہے، اس کی سہولت کاری پاکستان سے ہوتی ہے۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ چند روپوں کے لیے، یہ اپنی بھوک پیاس کو کیش کروایا گیا، کیش کیا گیا، اور ان کو استعمال کر کے یہ پاکستان کے اندر اربوں کھربوں روپیہ لگا کر تخریب کاری ہوئی ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں کو پکڑنا جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی ناکافی ہے، جلانے والوں کی تصویریں لگانا ناکافی ہے، جلوانے والوں کی تصویریں لگانا لازم ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تو میں یہ بات کہہ دوں کہ ہمیں یہ تانے دیے جاتے تھے کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا۔ بھائی اس وقت تو چند لوگ، چند درجن لوگ بغیر اجازت کے سپریم کورٹ داخل ہوئے، گملہ ٹوٹا، چند شیشے ٹوٹے، مگر اس کو سپریم کورٹ کا حملہ کہا گیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ بڑے دیانتدار تھے، بڑے ایماندار تھے، بڑا جسٹس کرنے والے تھے۔ پڑھو اس کی تاریخ کو، وہ بھی چاہتے تھے، جو امان اللہ بلوچستان میں وکلا کنونشن میں ایک سینئر وکیل نے یہ کہا کہ جناب یہاں تو منصوبہ بندی تھی 3 سال باریاں لینے کی، یہی باری جسٹس سجاد علی شاہ لینا چاہتے تھے۔ اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگوں کی زبانوں سے سنیں، یہ آڈیو جو آ رہی ہیں اس پہ نوٹس نہیں کوئی لے گا تو پھر جسٹس شوکت صدیقی کو بلا کے پوچھیں۔ اور کیا انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ ساری معلومات نہیں ہے؟ کیا حکومت وقت کے پاس یہ ساری معلومات نہیں ہے؟ سب معلوم ہے، مگر جب زبان کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جناب حکومت کا کام نہیں ہے۔ تو پھر جب جسٹس ملے گا نہیں ریاست کو، عوام کو، تو پھر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر سوموار کو 15 تاریخ کو جو پاکستان بھر سے لوگ رخ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دینے کے لیے، یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر جسٹس ملتا
تو لوگوں کو یہ ضرورت پیش نہ آتی. کل جس طرح جسٹس ہوا ہے، اگر ایسا ہی جسٹس ہوتا رہے گا تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، کیا میں پاکستانی ہوں؟ ایسا جسٹس میرے لیے ہے؟ اور ایسا جسٹس جو ٹکٹیں بیچے، ایسا جسٹس جو سہولت کاری دے، ایسا جسٹس جو اداروں میں بیٹھے، طاقتور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی آج بھی سہولت کاری دے رہے ہوں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا ان کی باقیات موجود ہے؟ یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے آج یہ بات اس لیے کہنے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، تھوڑی بات کو زیادہ سمجھا جائے. میں اپنے اداروں کو، ریاستی اداروں کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، مگر اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ کل تک آپ طاقتور ادارے کے متعلق یہ باتیں کرتے تھے گجرانوالہ میں، آج آپ اس کے لیے ریلیاں نکال رہے ہو. ہم کسی کے لیے ریلیاں نہیں نکال رہے، ہم جسٹس کے لیے ریلیاں نکالیں گے. ہم کسی خاص ادارے کی حمایت نہیں کر رہے، مگر اگر کوئی ادارہ آئین کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بلیک میل بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ ریاست کے محب وطن لوگوں کے، قومی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ جسٹس شوکت صدیقی کا دفاع بھی کرے اور سینئر ترین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دفاع بھی کرے. کیا یہ سب کے علم میں نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے انصاف کے لیے کس طرح پھرتے رہے اور انہی عدالتوں میں پھرتے رہے؟ کیا اس وقت پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھکے نہیں تھے؟ اور اس کے پیچھے کون کون تھا؟ اور جسٹس شوکت صدیقی آئے روز جو بات کر رہے ہیں، کسی کے کوئی تھوڑی بہت بھی شرم، کوئی تھوڑی بہت بھی حب الوطنی غیرت کا تقاضا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کو کوئی انصاف نہ دے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار نے کتنا بڑا کام کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں ایک جے آئی ٹی نہیں، اب ایک پارلیمان کیونکہ نمائندہ ہوتی ہے پوری قوم کی، ایک پارلیمانی کمیشن بنے اور بنائیں گے. وہ پارلیمانی کمیشن پچھلے چند سالوں میں، اگر بہت پیچھے نہیں جا سکتے تو چند سالوں میں جو کردار آج تک بھی ایکٹیو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا ان کی باقیات بھی موجود ہے، جس ادارے میں بھی، ان سب کو وہ انویسٹیگیٹ کرے، پبلک کرے، ان کی تصویریں بھی لگائی جائیں، تب جا کے ازالہ ہوگا ان گناہوں کا جو گناہ ایک لیڈر کو، ایک جماعت کو ریپلیس کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا. اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، یہ شخص حوث اقتدار میں، اور اب حوث اقتدار خالی نہیں، یہ اس دیے ہوئے غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر جائے گا، پھر دیکھتے رہ جائیں گے. اس لیے اس کو جتنا جلد ہو سکے جسٹس دیا جائے، جسٹس کیا جائے، اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بلا کے جسٹس کرے، قوم کو بتائے، تاکہ قوم میں یونٹی، قوم میں اتحاد پیدا ہو سکے. بہت شکریہ. گزشتہ ایک سال سے ہم آپ کو بہت سن رہے ہیں اور آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ایک آنےسٹ سیاستدان ہیں.
ایک اور آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اس فتنے کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. فیسیلیٹیٹ بالکل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن گزشتہ ایک سال ایک ماہ اور کچھ دن ہو چکے ہیں آپ کی حکومت میں، اور آپ عوامی نمائندے ہیں، الیکشن کی کبھی آپ ڈیل نہیں کرتے. کچھ آپ کے پاس ایک چیز ہے کریڈٹ میں جو آپ نے عوام کو دی ہو، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کی کہ 50-100 لوگ جو ہیں وہ تخریب کاری، وہ انتشار پسندی، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر گئے اور اس کے لیے آپ نے فوج بلائی نہیں. حقائق یہ ہیں کہ اگر 2 دنوں میں تخریب کاری ہوئی اور جو تیسرے دن تھم گئی، رک گئی، تو اس کو سہولت کاری کس نے دی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا 50-60-100 لوگ اس سے پہلے ایک سال کے اندر مختلف اوقات میں جب پکڑے گئے تو کیا 2-3 گھنٹے بعد وہ چھوٹے نہیں ہیں؟ اگر وہ اس وقت نہ چھوڑے جاتے، اس وقت ان کے ساتھ جسٹس ہوتا تو ان کو یہ تخریب کاری کرنے کی جرت نہ ہوتی. اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ایک سال کے اندر اپنی کارکردگی دکھائیں. ہماری ایک کارکردگی صرف یہ ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی. ہمیں جو پچھلے پہلے 8 ماہ کے اندر جو کچھ سلوک ایکسٹینشن کے لیے ہوتا رہا ہمارے ساتھ، ہم نے وہ جبر سہ کے بھی وہ ایکسٹینشن نہیں دی، اور اس کا تمام کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کی ذات کو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے، جو آج مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو باقی سب جو تھے طاقت کے آگے لیٹ گئے تھے، مگر نواز شریف کھڑا رہا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ کسی صورت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میری لاش سے کوئی گزر سکتا ہے مگر یہ ایکسٹینشن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور نہیں دوں گا. اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نکال ہے اور پی ڈی ایم اور حکومت نے احتجاج کی کال دی ہے سپریم کورٹ کے بعد. کیا آپ ایک دن کے لیے ریلیکس کریں گے، پھر دوبارہ لاگو کریں گے؟ اور آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج بھی تعینات ہے، تو کیا اس پہ کریں گے؟ دیکھیں، بات بڑی کلیئر ہے. میں اس آئین کو مانتا ہوں، اس قانون کو مانتا ہوں جو اس ریاست کا ہے، اور اگر میری ریاست خطرے میں ہوگی تو مجھے آئین سے کوئی سروکار نہیں. مجھے آئین کے لیے جان دینا ہے مگر اپنی ریاست کے آئین کے لیے. اور اگر ریاست کو نہیں بچایا جائے گا تو آئین کیسے بچے گا؟ اس لیے میں بڑا کلیئر ہوں، ہم بڑا کلیئر ہیں کہ ریاست کو بچانے کے لیے اب باہر نکلنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جو حالات ہوئے 2 دن میں، ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک پروگرام کو میں نے سنا، اس میں کہا جا رہا ہے، ایک بندے سے سوال کیا جا رہا ہے جو دوست بتایا جا رہا ہے عمران خان کا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو کیوں پسند کریں گے کہ دوبارہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے؟ اس نے کہا کہ جو میرا ایک دشمن کنٹری ہے اس کو اگر وہ تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو میں اس کو پسند کروں گا، نہ کہ اس کو پسند کروں گا کہ جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائے. تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ ہم کیا دیکھیں جو حقیقت ہے وہ پوری قوم پر عیاں ہے. جو تخریب کاری ہوئی ہے ہر ضلع میں، اس ضلع کے لوگ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے یہ تخریب کاری کی. وہ جانتے ہیں کہ ان کو بھیجنے والا کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ تربیت کہاں سے ہوئی، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے والے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہیرو ہونے چاہیے تھے وہ مجرم بن گئے، اور جو مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہونے چاہیے تھے ان کو مرسڈیز گاڑی دے دی گئی. اب اگر اس ریاست کے اندر یہ سلوک ہوگا تو پھر کون پاکستان کے لیے کام کرے گا اور کون ترجیح نہیں دے گا شارٹ کٹ کو، اس راستے کو جس پہ چلتے ہوئے اس کو سہولت کاری ملے، اس کو آسائش ملے،
اس کو اقتدار ملے، ہر شخص وہ یہ چاہے. اور دیکھیں میری بات اس تناظر میں نہ لیں کہ میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. آج میری بات کو اس تناظر میں لیا جائے کہ میں ایک پاکستانی ہوں. یہ ہر ایک پاکستانی کی آواز ہے، یہ درد ہر پاکستانی کا ہے کہ میرے پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی، میرے پاکستان کو یہ نظر کب سے کھائے جا رہی ہے، میرے پاکستان کو کب سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور اس نہج تک لے آئی ہے. بہت شکریہ. جی یہ بتائیے گا کہ جب سپریم کورٹ کے باہر ایک حکومتی سطح پر پرامن احتجاج ہوگا تو کیا یہ ایک معاذرائی کی طرف قدم نہیں ہوگا؟ دوسرا چھوٹا سا کوشچن اس کے ساتھ یہ ہے، ایک مذاکرات کا اچھا دور چلا تھا جو ناکام ہو چکا، حکومت اگر تھوڑی سی لچک دکھا دے دوبارہ مذاکرات پر آئے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اس مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں. آج وہ باتیں سچ ثابت ہوئیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، تخریب کاروں سے مذاکرات نہیں ہوتے. اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں ایک تخریب کار، ایک دہشت گرد گروہ کا سربراہ ہوں. اور جو بات آپ نے کہی کہ اگر سپریم کورٹ کے باہر اتنی بڑی تعداد جمع ہو جائے گی تو اس سے اندیشہ جنم لیتا ہے، یہ حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی ورکر کے کہ اتنا بڑا موب اکٹھا ہوگا تو پھر جسٹس بھی نہ ہو رہا ہوگا تو لوگ وائلنس کی طرف نہ چلے جائیں. مگر اگر ہم نے اس چیز کو ڈریس نہ کیا تو جو اس کی منصوبہ بندی ہے وہ خانہ جنگی سے بغاوت کی طرف قوم کو لے کے جا رہا ہے. خانہ جنگی اس نے شروع کروا دی ہے اور بغاوت کی طرف اکسا رہا ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کو سوچا جائے جو ماضی میں ہو چکی ہیں، اور یہ شخص جو ہے اگر اس کو روکیں گے نہیں، اور دیکھیں یہ چند 100 لوگ ہیں، اس کو چند ہزار کہہ لیں، مگر کروڑوں لوگ جو ہیں، 22 کروڑ لوگ جو ہیں، وہ 23 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ان خیر خواہ لوگوں کو اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے. اور اگر ہم خاموش رہیں گے تو خاموشی کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم اس کی پیروی یا اس کو مددگار بنانے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو بے بسی کی تصویر بنانے کے لیے ہم بھی ایک رول ادا کر رہے ہیں. اس لیے پاکستانیوں کو جو خاموش ہیں، جنہوں نے پچھلے 2 دنوں میں جناح ہاؤس جلتے دیکھا، ریڈیو پاکستان جلتے دیکھا، جی ایچ کے اوپر حملہ ہوتے دیکھا، باقی جگہوں پہ حملہ ہوتے دیکھا، وہ اگر دیکھتے رہ جائیں گے تو ان کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کل سے جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ان خاموش لوگوں کی آواز بن رہے ہیں کہ ہم سب محب وطن ہیں، اور ان تخریب کاروں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گی یہ حکومت. لاسٹ دیکھیں جہاں تک بغیر مہینہ مدت کا ہے یا اس دن کا ہے، یہ تو فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. مگر جہاں تک آپ کا تعلق ہے یہ بات کہنے کا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یا کون کہہ رہا ہے جلسے جلوسوں کے حوالے سے، تو یہ جلسے جلوسوں کے حوالے سے تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کی قیادت یہ سوچنے پر مجبور ہے، اور اگر کوئی دیر کر دے گا تو اندھیر آ جائے گا. اندھیر سے بچنے کے لیے، پاکستانی قوم کو ہوپ دینے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اپنا اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کل سے کر رہی ہیں.
देखें, जहाँ तक आपका ये कहना है कि सूबाई या कौमी हुकूमतें जो हैं वो खामोश खड़ी रहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी 1 साल से, वो बहुत बड़े पैमाने पर खून रेजी के लिए की हुई थी। वो एक मसलत के तहत, एक ज़रूरत के तहत खामोशी इख्तियार की गई कि जितनी बड़ी लाशें वो लेना चाहता था, जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो उसकी प्लानिंग कामयाब हो जाती। और आपने देखा कि फिर 2 दिन के बाद वही कौमी और सूबाई हुकूमतें जो हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसकी मनसूबाबंदी पहले दिन की थी या 2 दिन की थी कि उस दिन लाशें गिरेंगी, तो अगली मनसूबाबंदी वो नाकाम उसकी की गई। जहाँ तक तल्लक है पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग जो हैं, आज भी हम किसी अदारे के न पहले ख़िलाफ़ थे, न आज किसी की अदारे की मदद के लिए हैं। पाकिस्तान के अदारे इतने हैं, इतने जोगे हैं कि हर अदारा अपना दफा, अपना सिक्योर जो है ख़ुद को कर सकता है, मगर अदारों में बैठे वो लोग जो इसकी सहूलत कारी कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको बेनकाब करना और उनकी तस्वीर लगाना, ये एक कौमी मुल्ली फरीज़ा बन चुका है, जो आज मैं कह रहा हूँ ये कल को पूरी कौम कहेगी। बहुत शुक्रिया।